أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بہنوں، آج کا بیان ہے پردے کے حوالے سے. سورۃ الاحزاب سے میں بیان دے رہی ہوں 59ویں آیات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیما. وکان اللہ غفور الرحیما. یہ سورۃ الاحزاب کی 59ویں آیات ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے پردے کا حکم کس پر نازل ہوا؟ نبی کی بیویوں کے اوپر، ان کے بیٹیوں کے اوپر، اس کے بعد اسلام مومنی عورتوں کے اوپر، جو مسلمان مومن عورتیں ہیں ان کے اوپر. سب سے پہلے نبی کی بیوی اور بیٹیوں کے اوپر. تو جب سے ہمارے اوپر پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردے میں رہنا چاہیے، پردے کا پابند رہنا چاہیے. جب بھی گھر سے نکلے تو دوپٹے کا پابند رہنا چاہیے. ہمارے سینے پہ ہمیں دوپٹہ اوڑھنا چاہیے. جہاں تک اسلام میں ہمارا سطر چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، پردے کا حکم جتنی چیزوں کے لیے کہا گیا ہے، کیا گیا ہے، اتنی چیزیں ہمیں چھپانی چاہیے. جیسے ہاتھوں میں گلوز پہننا، چہرہ چھپانا ہے تاکہ غیر محرم کی نگاہ ہمارے چہرے پہ نہ پڑے، اس لیے ہمیں نوز پیس لگانا ہے. اس کے بعد پاؤں میں ساکس پہننا ہے. مکمل پردہ کرنا ہے جس سے کہ ہم پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، مسلمان عورت پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اس لیے ہمیں مکمل پردے میں رہنا چاہیے اور مکمل پردے سے ہمیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے. یہ سورۃ الاحزاب میں پردے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور ترجمے کے ساتھ کیجیے تاکہ تم جان لو کہ قرآن سے ہمیں کیا نصیحت ہدایت ملتی ہے. جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہے. ویسے ہی عورت بھی بہت قیمتی چیز ہے. اسلام میں عورت کا نام پردہ ہی ہے. عورت کا نام ہی پردہ ہے تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، کیونکہ جو چیز قیمتی رہتی ہے اسے پردے میں ہی رکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے سونا ہے، ہم اسے کبھی باہر نکال کر بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، 50 تولہ 20 تولہ دکھاتے نہیں دکھاتے. اسی طرح کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے، اسے ہم پردے میں رکھتے، جیسے تجوری میں رکھتے، کیونکہ وہ قیمتی ہے. ہم سمجھتے اس کی چابیاں تک ہم گھومنے نہیں دیں گے، اس کا بھی اچھے سے خیال رکھتے. تو ویسے ہی میرے پیاری اسلامی بہنوں، تم بھی پردے میں رہو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردے میں رکھو. جیسے تم سونے کی حفاظت کرتے ہو اور سونے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے چابی کی بھی حفاظت کرتے ہو، بالکل اسی طرح تم خود کی بھی حفاظت کرو اور خود کی عورتوں بیٹیوں کو بھی پردے میں رکھو، ان کی بھی حفاظت کرو. پیارے اسلامی بہنوں، ہم حوا بنت آدم کی بیٹیاں ہیں، ہم مسلمان بیٹیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، تو ہمیں پردے میں رہنا چاہیے. پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو. پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو. پردہ اس لیے کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو. پردہ اس لیے کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو. پردہ اس لیے کرو کیونکہ تم کسی کے گھر کی زینت ہو. پردہ اس لیے کرو کیونکہ پردہ حیا کا زیور ہے، عورت کی شان ہے. پردہ عورت کی شان ہے، اس لیے پردہ کرو. اور تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو. دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں اور اسلامی عورتیں، یہ الگ بات ہے، دونوں الگ بات ہے. اسلامی عورتیں کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں. وہ کوئی معمولی لڑکیاں نہیں ہیں کہ جس پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے. تو غیر محرم کی نگاہ ہم پر نہ پڑے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردے میں رہنا چاہیے، پردے کا پابند رہنا چاہیے. پردہ کرو. گھر سے جب بھی باہر نکلو پردے کے ساتھ نکلا کرو، پردے کے پابند بنو. پردے کا حکم نازل کیا گیا ہے سب سے پہلے نبی کی بیوی اور بیٹیوں کے اوپر، اس کے بعد اسلامی عورتوں کے اوپر. تو ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ جب بھی گھر سے نکلو پردہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو ہم پر بھروسہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کی بیوی اور بیٹیوں کے اوپر پردے کا حکم کیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی کی بیوی اور بیٹیاں ہیں، کتنی پاک ہستیاں ہیں؟ پھر بھی اللہ نے ان کو پردے کا حکم دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ معمولی لڑکیاں نہیں ہیں، وہ معمولی عورتیں نہیں ہیں، وہ اسلامی عورتیں ہیں اور حضور کی ہستیاں
نبیوں کی ہستیاں کتنی پاک ہے اور کتنی اعلیٰ درجے کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر پردے کا حکم کیا گیا ہے۔ ہم پھر بھی ایک معمولی لڑکیاں ہیں، معمولی عورتیں ہیں، تو کسی کو یہ مت کہو کہ ہم پر ہمارے ماں باپ کو بھروسہ ہے، شوہروں کو بھروسہ ہے، اس لیے ہم پردہ نہیں کرتے۔ یہاں بھروسے کی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پردہ اسلامی حکم ہے جس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہم پر حکم نازل کیا گیا ہے تو ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے۔ جو بھی اسلامی حقوق ہم پر کیے جاتے ہیں وہ ہمیں مکمل کرنا چاہیے۔ اور ہر مسلمان مومن کا فرض ہے، ہر مسلمان عورت کا فرض ہے کہ وہ پردے میں رہے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا پردے کا حکم نازل کیا گیا ہے، تو ہمیں پردے میں رہنا چاہیے۔ بھروسے کی اور نہ بھروسے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے تھے نبی کی بیویاں اور بیٹیاں کتنی پاک ہستیاں ہیں، مثال دینے کے لیے کوئی ہے نہیں ایسی ہستی، اتنی اعلیٰ درجے کی ہستیاں تھی نبی کی بیٹیاں اور بیویاں، پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر حکم کیا پردے کا، تو ہم ان کی کنیزیں ہیں۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کنیز ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کنیز ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان نقش قدم پر ہم چلے، حضور کی جو سنت ہے ان پر عمل کرے۔ امہات المومنین کے اوپر جو پردے کا حکم کیا گیا تھا ان پر ہم بھی چلے۔ کیا مسلمان عورتوں کے لیے حکم کیا گیا پردوں کا؟ صرف نبی کی بیوی بیٹیوں کے لیے نہیں، مسلمان عورتوں کے لیے، ہر مسلمان مومن عورتوں کے لیے، جو بھی مسلمان عورتیں ہیں، مومن مسلمان عورتیں ہیں جو بھی، ان کے اوپر پردے کا حکم ہے، لازم ہے، اور ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ کوئی احسان نہیں کر رہے، تو برائے مہربانی میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا، لیکن جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ترجمے کے ساتھ کرنا، یہ قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے، مقدس اور پاک کتاب ہے، جس کے ذریعے ہمیں نصیحت ہدایت اللہ نے بھیجی ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر کتاب پر غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ کیونکہ یہ خود کتاب مقدس کتاب ہے، مسلمان کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ تو برائے مہربانی اس بات پر عمل کیجیے اور پردے کے پابند بنیے۔ تمام مسلمان عورتوں سے حوا بنت آدم کی بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ تم پردے کی پابند بنو، پردے میں رہو۔ جب بھی گھر سے باہر نکلا کرو پردے سے نکلا کرو، تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ تم پر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔